بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بی ایل اے ہے کیا، بی ایل اے کی ہسٹری کیا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، ضرور دیکھیے گا اینڈ تک۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ہم بی ایل اے کی بات کریں تو بی ایل اے کا فل فارم ہے بلوچ لبریشن آرمی۔ یہ ایک تنظیم ہے جس کو پہلی مرتبہ 1970 کی دہائی کے اوائل میں وجود میں آئی، جب ذوالفقار علی بھٹو کے پہلے دور حکومت میں بلوچستان میں ریاست پاکستان کے خلاف مسلح بغاوت شروع کی گئی تھی۔ اس وقت کے بعد جب ضیاء الحق آئے تو ان کے اقتدار پر قبضے کے نتیجے میں بلوچ قوم پرست رہنماؤں سے مذاکرات کے نتیجے میں مسلح بغاوت کے خاتمے کے بعد بی ایل اے بھی پس منظر میں چلی گئی تھی۔ پھر کیا ہوا ہے کہ سن 2000 میں جب صدر تھے پرویز مشرف، پاکستان کے ڈکٹیٹر بھی تھے، ان کے دور اقتدار میں بلوچستان ہائی کورٹ کے جج تھے جسٹس نواز مری۔ نواز مری کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کے الزام میں خیر بخش مری کو گرفتار کیا گیا تھا، جو کہ مری قبیلے کا نواب تھا۔ اس کی گرفتاری کے بعد بلوچستان کے حالات آہستہ آہستہ خراب ہونے لگے اور سرکاری تنصیبات اور سیکورٹی فورسز پر بھی حملوں کا آغاز ہوا۔ حملوں کے بعد کیا ہوا کہ سن 2006 میں 6 سال کے بعد حکومت پاکستان نے بی ایل اے کو کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا، اور حکام کی جانب سے خیر بخش مری کے بیٹے بالاچ مری کی یہ پکچر ہے، ان کو بی ایل اے کا سربراہ قرار دیا جاتا رہا۔ بالاچ مری کو بھی 2007 میں سیکورٹی فورسز سے جھڑپ میں مارا گیا ہے یہ بھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب بالاچ مری مارا گیا تو بالاچ مری کی ہلاکت کے بعد بالاچ مری کا ایک بھائی ہے جو کہ برطانیہ میں مقیم ہے، یہ اس کی پکچر ہے، ہیر مری، نوابزادہ ہیر بیار مری کو بی ایل اے کا سربراہ قرار دیا جانے لگا۔ بالاچ مری کی ہلاکت کے بعد بی ایل اے کی قیادت میں، یعنی کہ جو پاکستان میں جو نام ابھر کر سامنے آیا وہ اسلم بلوچ تھا، ان کا شمار تنظیم کے مرکزی کمانڈروں میں کیا جانے لگا۔ بی ایل اے کے خطرناک جو حملے ہیں اب تک وہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ چین کے مخالف رہے ہیں۔ جو چین پاکستان کی اقتصادی راہداری ہے جسے سی پیگ کہتے ہیں، اس منصوبے کی بھی مخالفت کرتی رہی ہے، اور اس نے اپنی کارروائی میں پاکستان میں چینی اہداف کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ بی ایل اے کی جانب سے اگست 2018 میں سب سے پہلے جس خودکش حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی تھی وہ خود اسلم بلوچ کے بیٹے نے ضلع چاغی کے ہیڈ کوارٹر دال بندین کے قریب کیا تھا۔ اس حملے میں سیندک منصوبے پر کام کرنے والے افراد کو جس بس کو نشانہ بنایا گیا تھا اس پر چینی انجینئرز بھی سوار تھے، مینس کہ چینی انجینئرز کو ہی ٹارگٹ بنانا تھا ان کا مقصد۔ اس کے بعد نومبر 2018 میں بی ایل اے نے کراچی میں چینی قونصل خانے پر حملے کی ذمہ داری قبول کی۔ یہ حملہ 3 خودکش حملہ آوروں نے کیا تھا۔ اس حملے کے بعد ہی قندھار کے علاقے اینو مینا میں ایک مبینہ خودکش حملے میں اسلم بلوچ کی ہلاکت کی خبر آئی، اور اطلاعات کے مطابق اب بی ایل اے کی قیادت بشیر زیب نے سنبھال لی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ 2019 میں اس گروپ نے چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی کہ سی پیک کے مرکز گوادر میں پی سی ایک ہوٹل ہے اس پر حملہ کیا، جس میں 5 افراد ہلاک ہوئے جبکہ 3 حملہ آور بھی مارے گئے تھے۔ مجید بریگیڈ نے اس کارروائی کو فدائی مشن قرار دیا تھا۔ ایکچولی فدائی ایک ٹرم ہے، یہ ان کے جو بی ایل اے کے ممبرز ہوتے ہیں انہیں یہ کمانڈر بھی کہتے ہیں، لیکن فدائی بھی کہتے ہیں، آپ جنہیں گوریلا بھی کہا جا سکتا ہے، سو فدائی ان کو کہا جاتا ہے۔ جون 2020 میں کراچی اسٹاک ایکسچینج پر بھی بہت بڑا اٹیک کیا گیا تھا، جہاں 4 حملہ آور مارے گئے۔ اس حملے کی ذمہ داری بھی مجید بریگیڈ نے ہی قبول کی تھی۔ مجید بریگیڈ ایکچولی بی ایل اے کا ایک ونگ ہے جسے مجید بریگیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ نوشکی اور پنجگور میں بھی حملوں کو مجید بریگیڈ نے فدائی حملے قرار دیا تھا۔ سن 2018 سے اب تک ایسے 8 حملے ہو چکے ہیں۔ اور بی ایل اے کی اگر ہم بات کریں کہ امریکی محکمہ خارجہ کے بیان میں بی ایل اے کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے حوالے دیے گئے اور کہا گیا کہ یہ تنظیم اگست 2018 میں بلوچستان میں چینی انجینئرز پر حملے، نومبر 2018 میں کراچی میں چینی قونصلیٹ اور مئی 2019 میں گوادر ہوٹل پر حملوں کی ذمہ دار ہے۔ اس لیے
عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دیے جانے کے بعد امریکہ میں موجود اس تنظیم کی منقولہ و غیر منقولہ جائیدادیں منجمد کر دی ہیں، یعنی کہ بی ایل اے جو ہے ایک دہشت گرد تنظیم ہے، عالمی دہشت گرد تنظیم ہے۔ امریکہ ایون یو کے نے بھی اس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ اب ریسنٹلی بات کریں تو ریسنٹلی کیا ہوا ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے احاطے میں 26 اپریل 2022 کو دوپہر ہونے والے ایک دھماکے میں 3 چینی ٹیچرز اور ایک پاکستانی ڈرائیور ہلاک ہو گئے اور 3 زخمی بھی ہو گئے۔ اس واقعے کی ذمہ داری بھی بی ایل اے نے قبول کر لی ہے۔ اس میں پہلی مرتبہ بی ایل اے نے ایک خاتون کو یوز کیا ہے جو کہ ایم فل کر رہی تھی، 2 بچوں کی ماں تھی اور اس کا جو ہسبینڈ تھا ایک ڈاکٹر تھا۔ تو یہ ایک بہت جو ہے خطرناک حد تک آگے بڑھ چکا ہے بی ایل اے اب۔ شاری بلوچ نام تھا جس خاتون نے یہ خودکش حملہ کیا تھا۔ پاکستان میں اگر دہشت گرد تنظیموں کی بات کریں تو پاکستان میں کالعدم قرار دی گئی 70 جماعتوں میں سے 15 علیحدگی پسند جماعتیں ہیں اور ان 15 میں سے 13 جو ہیں صرف بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ صوبہ بلوچستان میں بلوچستان لبریشن آرمی پسندگی کی پہلی جو جماعت ہے وہ بی ایل اے ہے، جسے 2006 میں پاکستان نے کالعدم قرار دیا تھا۔ اس کے بعد 5 علیحدگی پسند جماعتوں کو بھی 2010، 2012، 2013 میں کالعدم قرار دیا گیا ہے۔ بی ایل اے بلوچستان کی پہلی منظم عسکریت پسند جماعت ہے جس کا نام شدت پسند کی بڑی بڑی کارروائیوں میں آتا رہا ہے، یعنی کہ دیگر جماعتیں بھی ہیں بلوچستان میں، لیکن جو پہلی اور خطرناک جو جماعت ہے، جو تنظیم ہے، وہ بی ایل اے ہے۔ اگر ہم بلوچستان میں بات کریں تو بلوچستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 2020 کے مقابلے میں 2021 میں بلوچستان میں حملوں میں 43% اضافہ ہوا ہے، جو کہ بہت ہی جو ہے ایک فکر مند اور تشویش والی بات ہے۔ بلوچستان دوسرا سب سے زیادہ متاثر خطہ تھا جہاں ان حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 93% ہوا ہے۔ یہ ایک جماعت ہے جو کہ ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے، اور آپ سے یہ سوال ہے کہ حکومت پاکستان کو اس طرح کے تنظیموں سے نمٹنے کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، اسے آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے گوگل پر testpoint.pk وزٹ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی مہینے کے کرنٹ افیئرس حاصل کرنے کے لیے گوگل پر یوٹیوب چینل ہے ہمارا testpoint.pk، ٹیسٹ پوائنٹ آفیشیل، آپ اسے وزٹ کریں۔ آپ ہمیں واٹس ایپ پر بھی اس نمبر پر فالو کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔